السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا كتب علیکم الصیام كما كتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وأنا أجزی به او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا ہے۔ آپ ذرا آیت مبارکہ پر غور فرمائیے کہ اللہ رب العزت کس نرالے انداز میں، کس اچھوتے طرز سے ہمیں خطاب فرما رہے ہیں۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مجھ کو ماننے والو، اے مجھ پر یقین کرنے والو، میری باتوں کو تسلیم کرنے والو، میری باتوں کو ماننے والو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں براہ راست ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے۔ یہود کو تورات میں چند مرتبہ براہ راست خطاب ہوا تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ اپنے آپ کو نحن ابناء اللہ و احباؤہ کہنے لگے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے تقریباً 80 مرتبہ براہ راست خطاب فرمایا ہے، اور اس موقع پر جب روزے کو فرض فرمانا تھا تو اللہ رب العزت نے براہ راست ایمان والوں سے خطاب فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی یا ایہا الذین آمنو کا لفظ آ جائے تو ایمان والے کو متوجہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے براہ راست خطاب فرما رہے ہیں، تو توجہ فرما کر ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ شک اور شبہ ہو سکتا تھا کہ اللہ کی جانب سے ناراضگی کی وجہ سے روزے رکھے جا رہے ہیں، روزوں کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ۔ حضرت نوح علیہ السلام 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو آپ نے 40 دنوں کا روزہ رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ 1 دن افطار، سال میں 6 مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور دیگر مذاہب میں بھی یہ الگ الگ طریقے سے روزے رکھنے کا رواج ہے۔ انسائکلوپیڈیا میں یہ بات لکھی ہے کہ ہر قوم میں روزے کا رواج ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کوئی ناراضگی نہیں ہے کہ تم ہی پر روزے فرض کیے گئے ہیں، نہیں، پہلے لوگ بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ روزے کس لیے فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کے بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے فرض کیا ہے، اور ہر ایمان والے کی شان ہے کہ یہ اس کو اپناتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے، اللہ کے حکم کو اور اللہ کے فرض کو، اور اللہ کے حکم اور فرض کے پورا کیے بغیر اس کو چین نہیں آتا ہے۔ پھر روزے کی فضیلت نبی علیہ السلام کی زبانی یوں فرمائی گئی،
حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی، کہ روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے اس لیے میں ہی اس کو اس کا بدلہ دوں گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے الصوم لی وانا اجزا بی، کہ جس بندے نے روزہ رکھا ہے اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، اب میں خود اس کو اپنے بدلے میں، اس روزے کے بدلے میں اپنے آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ جو اجر دیں گے وہ کتنا بڑا ہوگا، اور اللہ جو راضی ہو جائیں گے تو پھر اس کی رضا جب مل جاوے تو پھر کسی چیز کی ہم کو کوئی تمنا ہی نہیں رہے کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کی رضامندی اور اللہ کا خوش ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو روزے رکھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر نصیب فرماتے ہیں۔ اور اس روزے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس کی روحانی بھی اس کی فضیلت ہے کہ بندہ روحانی اعتبار سے تقوی کے معیار کو پہنچتا ہے، اور جسمانی اعتبار سے بھی اس کے فائدے ہیں۔ امریکہ کا ایک عیسائی ڈاکٹر وہ خود بتانے لگا کہ میں خود 40 دن کے روزے رکھتا ہوں سال میں۔ پوچھا گیا کیوں رکھتے ہوں؟ کہا کہ اس میں بے شمار فوائد ہیں کہ بندہ بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے جسمانی تو فائدے ہے ہی، اس کے روحانی بھی فائدے ہیں کہ بندہ متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، اس کے اندر تقوی کی صفت آ جاتی ہے کہ وہ رمضان میں جب حلال چیزوں کو چھوڑ رہا ہے تو غیر رمضان میں وہ حرام سے آسانی سے بچ جائے گا اور اس کو تقوی کی کیفیت حاصل ہو جائے گی۔ روزے کے 3 درجے ہیں۔ ایک تو عوام کا روزہ ہوتا ہے کہ صبح صادق سے غروب تک نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے۔ دوسرا روزہ خواص کا ہوتا ہے کہ وہ صبح صادق سے غروب تک نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ ان کے اعضاء و جوارح سے، ان کی زبان سے، ان کی آنکھوں سے، ان کے کان سے نہ کوئی برائی صادر ہوتی ہے، نہ وہ کوئی برائی سنتے ہیں۔ اور تیسرا روزے کا درجہ وہ اخص الخاص کا ہوتا ہے، وہ یہ کہ صبح صادق سے غروب تک نہ کچھ کھاتے پیتے ہیں، اور نہ اعضاء و جوارح سے کوئی ان کی برائی صادر ہوتی ہے، بلکہ وہ پورا روزے کا وقت وہ اللہ کی یاد کے ساتھ گزارتے ہیں، ذکر و تسبیحات کے ساتھ گزارتے ہیں، تلاوت کے ساتھ گزارتے ہیں، اور پورا روزہ وہ اللہ کی یاد کے ساتھ گزارتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ اس طریقے سے رکھیں کہ جیسے اخص الخاص رکھتے ہیں، کہ وہ نہ صرف کھانے پینے سے بچتے ہیں بلکہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں، اور پورا روزہ اپنے اللہ کے یاد میں گزارتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔